ما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ والذی وہ چیز اسم موصولہ ہے، اوحینا جو ہم نے وحی کی، اوحینا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی جواب متکلم، ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے۔ اوحیتو کیا معنی؟ میں نے وحی کی، میں نے وحی کی، اوحینا ہم نے وحی کی، نا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وہ چیز جو ہم نے وحی کی، الیکا تیری طرف، کہاں سے مراد؟ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من الکتاب کتاب سے، الکتاب سے یہاں مراد قرآن مجید۔ هو الحق وہ بالکل برحق ہے، بالکل سچا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ بالکل برحق ہے، سچا ہے۔ دوسری بات اس کے بارے میں یہ فرمائی مصدقاً، مصدق کون سا فعل ہے؟ مصدق جی، مصدق اور مصدق۔ مصدق محسن، کیا معنی محسن کا؟ احسان کرنے والا، مؤمن، ایمان لانے والا، مصدق تصدیق کرنے والا، اسم فاعل ہے یہ۔ مومن ایمان لانے والا اسم فاعل ہے، محسن احسان کرنے والا اسم فاعل ہے۔ اسی طرح مصدق تصدیق کرنے والا، اور جب دال کے اوپر زبر آ جائے مصدق، اس کا معنی مفعول کا بن جائے گا، اس کا معنی ہو جائے گا تصدیق کیا گیا۔ مصدق تصدیق کرنے والا، مصدق تصدیق کیا گیا، وہ مفعول ہو جائے گا۔ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن، کس چیز کی؟ لما واسطے اس چیز کے جو، لما واسطے اس چیز کے جو، بین یدیہ، بین یدیہ محاورہ ہے عربی کا، بین یدیہ کا معنی ہاتھوں کے آگے، اس سے مراد یہ ہے ہاتھوں کے درمیان۔ مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں آئیں قرآن مجید سے، انہی کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن۔ کوئی نئی چیز یا کوئی ان کے برعکس چیز لے کے نہیں آیا قرآن۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے دعوت کے اسلوب میں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ بات بتلائی کہ قرآن مجید جو ہے تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یا تو کوئی اس میں نرالی بات ہو، کوئی الگ چیز ہو، جو تمہارے پاس کتابیں آئیں انہی کی تو یہ تصدیق کر رہا ہے۔ رسالت ہے وہ بھی تمہاری کتابوں میں موجود تھی، رسالت کا مضمون اس میں بھی ہے۔ توحید تمہاری کتابوں میں موجود تھی، توحید اس قرآن میں موجود ہے۔ آخرت کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں موجود تھا، آخرت کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ یہی تین بنیادی بات ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اور اللہ فرماتے باقی احکام جو ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے، لیکن جو بنیاد ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بنیاد وہی ہے جو پہلی کتابوں کی تھی، وہی بنیاد قرآن مجید کی ہے۔ لہذا فرمایا کہ تمہیں اس قرآن کو اس سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو پڑھو، اس پہ غور کرو۔ یہ تو وہی کتاب ہے، ویسی ہی کتاب ہے جیسی کتابیں تمہاری اپنی تھیں۔ ایک دعوت کا بڑا اچھا اسلوب ہے۔ اور ویسے بھی یہ بتا دیا کہ جو شریعت ہے وہ شروع دن سے لے کر آخر دن تک ایک ہی رہے گی، شریعت میں رد و بدل نہیں ہے۔ احکام میں معمولی رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن جو شریعت کی بنیادیں ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ قرآن بالکل برحق اور سچ ہے، یعنی اس میں اس قسم کا کوئی شک نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا ہو، اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور بالکل برحق اور سچا۔ اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک عین انسان کی فطرت کے مطابق ہیں، جیسی ہونی چاہیے تھی انسان کے لیے تعلیمات ویسی ہی ہے۔ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے یا چھوٹی سی ایک مثال ہے، ٹویوٹا کمپنی ہے یا مزدا کمپنی ہے، نسان کمپنی ہے، اپنی گاڑیاں بناتے ہیں
وہ اس طرح 100% اس کی اسپیسیفکیشن دیتے ہیں، اس کی ریپیئر کی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ اس طرح ساتھ ساتھ کرتے جائیے، قطعاً کوئی آپ کو خوف نہیں یا کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی اس کی ریپیئر کرنے میں، اس کی حفاظت میں۔ جو اسپیسیفکیشن دی ہیں عین اس کے مطابق وہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ٹویوٹا کی گاڑی کی اسپیسیفکیشن یا اس کی انسٹرکشن جو ہیں آپ مزدا کے لیے یوز کرنا چاہیں تو ہوں گی، وہ نہیں ہوں گی۔ مزدا کی جو بک ہے وہ اگر آپ نسان کے لیے استعمال کریں وہ نہیں ہوں گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بک لکھ کے دیں یا جو انسٹرکشن دیں یا جو اسپیسیفکیشن دیں، انسان کی بڑی کمزوریاں اللہ نے خود بتا دی کہ میں نے انسان کی تخلیق میں یہ کمزوری رکھی، یہ جاہل بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے، یہ جلد باز بھی ہے، یہ تھوڑ دلا بھی ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے بتا دی۔ یہ اسپیسیفکیشن ہے انسان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خیر و شر کے ضابطے بتا دیے کہ اگر تم میری تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرو گے تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر میری تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرو گے تو دکھ ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیوں میں ساری زندگی گزر جائے گی اور آخرت بھی تمہاری خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بک انسان کے لیے بنائی ہے اسی بک کے مطابق انسان زندگی بسر کرے گا تو انسان کے لیے خیر و برکت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی چونکہ انسان کو بنایا، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ لخبیر پوری طرح باخبر ہے۔ انسان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، انسان کے لیے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، انسان کا انجام اچھا کیسے ہوگا، برا کیسے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بندوں کو بنایا، میں ہی بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوں اور پھر دیکھ رہا ہوں کون تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے، کون نجات کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو فالو کرنا اس لیے ضروری ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم بندوں کو بنانے والے اور وحی یہ کتاب ہم نے ہی کی اور بالکل ٹھیک ٹھیک انسان کے مزاج اور فطرت اور طبیعت کے مطابق کی ہے۔ اگر انسان اس کتاب کے مطابق عمل کرنا چاہے تو قطعاً اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ عین فطرت انسان کی فطرت کے مطابق ہے دین اسلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرما دی، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، چونکہ اللہ سے زیادہ باخبر کوئی نہیں انسان سے، اللہ سے زیادہ انسان کی نگرانی کرنے والا، انسان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور بالکل ٹھیک ٹھیک انسان کے مزاج کے مطابق۔ جو آدمی اس قرآن مجید پہ عمل کرتا رہے گا اس کی زندگی پرسکون رہے گی، خیر و برکت سے بھری رہے گی، اس کے لیے اس دنیا میں سکون ہی سکون ہے اور اطمینان ہی اطمینان ہے۔ لیکن جو آدمی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بک کو کہ آپ خلاف بک میں لکھا ہے اس میں پیٹرول ڈالو، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو بڑی قیمتی چیز ڈالتا ہوں، اس میں دودھ ڈالتا ہوں، تو اس کا گاڑی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حالانکہ دودھ قیمتی ہے، اسے شاید ڈال دیجیے انجن میں، وہ پیٹرول سے زیادہ قیمتی ہے لیکن گاڑی نہیں چلے گی۔ آپ اپنی مرضی سے جتنا بھی اس کو بیٹر بنائے اپنی لائف کو، یا انسان وہ کارل مارکس کوئی اپنا کنسیپٹ دے دے یا ماؤ اپنا کنسیپٹ دے دے یا کوئی بھی کتنا اچھا وہ بازار خوبصورت ہو، گاڑی رک جائے گی، چلے گی نہیں جب تک بنانے والے کی بک نہیں آپ یوز کریں گے، جب تک بنانے والے کی ہدایات پہ عمل نہیں کریں گے جس نے اس آدمی کو بنایا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر، خبردار بندہ اللہ کی ذات ہے اپنے بندوں سے، نہ ماؤ خبردار ہے بندوں کے حالات سے، نہ کوئی اور دوسرا تیسرا لنکن ہے یا تیسرا چوتھا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی باخبر ہے۔ اور جو بک جو وحی اللہ نے دی ہے اسی کے مطابق انسان چلے گا تو اس کے لیے بہتری ہوگی، اس کے مطابق نہیں چلے گا تو گاڑی رک جائے گی، انسان پریشان ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے اور اس میں امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، سچی بات ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پہ کتنے انعام کیے ہیں اور کتنا فضل کیا ہے۔ جب تک انسان پڑھے نہ یا انسان کے علم میں نہ آئے انسان بے خبر رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایک آدمی کو بادشاہ اپنا بڑا قرب دے دے اور اس کو احساس ہی نہ ہو کہ مجھے بادشاہ نے کتنی عزت دی ہے، کتنی عزت افزائی دی ہے، اور انسان اس کی ناقدری کرے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ ہم اسے بے خبر ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، چونکہ پہلے جو پچھلی کتابیں ہیں ان کا بھی ذکر ہوا، پچھلی امتوں کا بھی ذکر ہوا،
اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم پھر ان قوموں کے بعد بنی اسرائیل کے بعد اور نصارہ کے بعد اور جو دوسری پہلی قومیں گزر چکی ان کے بعد ثم پھر اورثنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ماضی اور مضارع کے صیغے ہیں ان کو ضرور یاد کر لیں. قرآن مجید کو سمجھنے میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں بڑے اہم ہے. یہ صحیح ترجمہ انسان پھر نہیں کر پاتا یا انسان الجھ جاتا ہے یا معنی غلط ہو جاتے ہیں. اور ماضی مضارع صرف 2 گردانیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے. ویسے تو اس کے ساتھ فاعل اور مفعول اور امر اور نہی یہ 4-5 ایسی ہیں گردانیں جن کو اگر انسان تھوڑا ازبر کر لے یا ان کو پڑھ لے تو بڑا سہل ہو جاتا ہے قرآن مجید کا سمجھنا اور ترجمہ کرنا. اورثنا ہم نے وارث بنایا الکتاب کتاب کا. پھر ہم نے وارث بنایا پہلی امتوں کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا یعنی قرآن مجید کا. الذین ان لوگوں کو استفینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. مصطفیٰ کیا معنی؟ چنا گیا. مصطفیٰ چنا گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے چن لیا سید الانبیاء بنا دیا ساری کائنات سے چنے ہوئے. اور اس قوم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کا اس قرآن کا وارث بنایا ان لوگوں کو استفینا جن کو ہم نے منتخب کر لیا چن لیا من عبادنا اپنے سارے بندوں سے. اگلے بندے پچھلے بندے آنے والے چلے گئے قومیں جتنی بھی آئیں جتنے بھی انبیاء آئے اللہ فرماتے ہیں من عبادنا اپنے سارے بندوں میں سے ہم نے منتخب کر لیا وارث بنا دیا اس کتاب کا. استفینا چن لیا ہم نے من عبادنا اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظال یہ امت محمدیہ کے لیے ہے کہ امت محمدیہ کو ہم نے یہ فضیلت دی ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کا ہم نے ان کو وارث بنایا. وارث بنانے کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات شاہ فرمائی انبیاء جو ہیں وہ دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے. انبیاء جو ہیں دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بارے میں تھوڑی غلط فہمی ہوئی تھی باغ فتح وغیرہ اس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا حصہ وغیرہ ہمیں ملنا چاہیے بطور وراثت کے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی اور اس پہ معاملہ جو تھا وہ ختم ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں وہ دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ علم دین کی وراثت چھوڑتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کی وراثت کو محفوظ رکھیں اس وراثت کا تحفظ کریں اور اس وراثت کو آگے پہنچائیں. العلماء ورثۃ الانبیاء یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اس لیے کہ وہ علم دین کو انہوں نے صحابہ سے لیا اور پھر آگے دوسری آنے والی نسل تک پہنچایا. ان علماء نے پھر آگے پہنچایا قیامت تک علماء جو ہیں وہی انبیاء کے وارث کی حیثیت سے دین اسلام کو قیامت تک پہنچاتے رہیں گے. اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ علماء کے ذریعے ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ تو اتنا کام نہیں کر سکتا جتنی ایک ٹیم کر سکتی ہے یا جتنے آدمی زیادہ مل کے اجماعت کام کر سکتی ہے. لہذا علماء جو ہیں وہ وارث ہیں انبیاء کے اور علماء کے ذریعے سے علماء کے واسطے سے باقی امت کے وہ افراد جو ان علماء سے تعاون کریں جو ان علماء کی مدد کریں اس کام میں وہ بھی وارث بن گیا اس کتاب کے. لہذا مجموعی طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ ہم نے اس قوم کو امت محمدیہ کو وارث بنایا کتاب کا اور اپنے ساری مخلوق میں سے سارے بندوں میں سے اس کام کے لیے چن لیا. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ کتاب جو اللہ نے پہلے فرمایا کہ ہم نے اے نبی تیری طرف وحی کی اور یہ بالکل برحق کتاب ہے اس کتاب کے بارے میں بعد میں اللہ نے یہ فرمائی بات کہ اپنے جو امت ہے محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا
اور اس کتاب کا وارث بنانے کے معاملے میں ہم نے ساری مخلوق میں سے اس کو چن لیا، اس کو منتخب کیا ہم نے کہ یہ قوم جو ہے، یہ ملت جو ہے، یہ امت جو ہے، یہ اس کتاب کی حفاظت کرے گی، اس کتاب کو آگے آنے والی نسلوں تک پہنچائے گی۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو اور اس کی تدریس کو، اس کی تبلیغ کا حق ادا کیا، اپنے گھروں میں بے شک فاقے رہے، ساری زندگی مسجدوں کے مصلوں پہ بیٹھے رہے اور دنیا کی کوئی خبر نہیں، لوگ باتیں کرتے رہیں، تانے دیتے رہیں، جی بسم اللہ گنبد میں بند ہے، دنیا کا پتہ نہیں ہے، دنیا کیا ہے، کدھر جا رہی ہے، دنیا آسمان پہ پہنچ گئی، اب چاند پہ پہنچ گئی، یہ لوگ مسجدوں میں اور مدرسوں میں بیٹھے ہیں، یہ ساری باتیں تانے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی امت محمدیہ کے علماء کو، الحمدللہ ہر زمانے میں علماء وہ پوری کرتے رہے، علماء حق جو ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فَمِنْهُمْ، پس اس امت محمدیہ میں سے، ہم سے مراد امت محمدیہ ہے، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے، امت محمدیہ میں سے، ظالمٌ، کیا ہے ظالمٌ؟ اسم فاعل ہے، عالم، جاہل، کاتب، سارے اسم فاعل ہیں اسی وزن پہ، ظالم، ظلم کرنے والا، لنفسہ، واسطے اپنی جان کے۔ اب امت محمدیہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، چونکہ یہ لوگ جو ہیں تعداد میں کثیر ہیں، کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ جانوں پہ ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی وراثت کا حق ادا نہیں کیا انہوں نے۔ جس کتاب کا وارث، دیکھیے وارث جو ہے یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے، وراثت جو ہے وہ کوئی انسان محنت سے حاصل کرتا ہے، وراثت محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کے والدین جو بھی چھوڑ گیا چیز، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کا ایک قانونی اور شرعی حق بنا دیا کہ یہ اولاد میں تقسیم ہوگی، اور وہ وراثت جو ہے بغیر کسی محنت کے، یعنی محض اللہ کا فضل ہے وہ تو ہونا یہی چاہیے کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے محنت سے، اپنے مشقت سے کمائے وہ اس کا حق ہے، لیکن وراثت ایک ایسی چیز ہے جو خالص انسان کو بغیر محنت کے ملتی ہے، حلال ہے وہ۔ اسی طرح یہ کتاب کا وارث بنا دینا جو ہے یہ خالص اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی کسی کی محنت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مانگنے کے بغیر، لوگوں کی تڑپ کے بغیر، لوگوں کی طلب کے بغیر، محنت اور مشقت کے بغیر ہم نے اس امت محمدیہ کو اس کا وارث بنا دیا کتاب کا۔ اب اس کے باوجود بھی، اتنے فضل کے باوجود، اتنے نعمت کے باوجود، جو آدمی اس کی وراثت کا حق ادا نہیں کرتا، جو بیٹا اپنے ماں باپ کی دی ہوئی وراثت کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے، اجاڑ دیا، کھا پی دیا، لٹا دیا، لوگ کہتے ہیں کتنا ناخلف ہے یہ۔ بھئی اتنی اچھی جائیداد تھی، اگر یہ محنت سے کام کرتا اور سلیقے سے کام لیتا، عقل سے کام لیتا، تو اس سے یہ اپنی ساری زندگی آرام سے بیٹھ کے گزار سکتا تھا، سکون سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ لیکن جو ناخلف لڑکے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، نالائق ہوتی ہے، جو حفاظت نہیں کر سکتی وراثت کی، وہ بیڑا غرق کر دیتی ہے وراثت کا، اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ روتے پیٹتے اور غربت میں اور مسکینی میں گزار دیتے ہیں، اور پہلے عیش میں اور گلچھروں میں وہ وقت گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نعمت دی یہ وراثت کی امت محمدیہ کو، اور بڑا فضل کیا، بڑا انعام کیا، لیکن اس امت کے کچھ لوگ ایسے نالائق تھے، کچھ لوگ ایسے ظالم تھے جنہوں نے اس وراثت کی قدر نہیں کی، بے قدری کی اس وراثت کی، پرواہ نہیں کی، توجہ نہیں کی اس کی طرف۔ فرمایا کہ وہ تو ہیں جنہوں نے اس کی نہ پڑھنے پہ توجہ دی، نہ سمجھنے پہ توجہ دی، نہ اس پہ عمل کرنے پہ توجہ دی، اور دنیا زندگی جو ہے وہ جانوروں کی طرح بسر کر دی، کبائر میں مبتلا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ فرمایا کہ پہلا گروہ تو وہ ہے، اور ان کی تعداد چونکہ کثیر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انہی کا ذکر کر دیا کہ جن کو ہم نے وراثت دی تھی کتاب کی، اور چنا تھا اپنی مہربانی اور فضل سے کہ تم اس کتاب کی حفاظت کرو گے، ان میں سے ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ظالم ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے
کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ قرآن کو پڑھنے پہ، اس کو توجہ دینے پہ ہم لوگ کتنا وقت دیتے ہیں اپنی زندگی کا۔ 24 گھنٹوں میں دیکھ لیجئے، یا اپنی ساری زندگی میں دیکھ لیجئے، 50 سال عمر ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، ساری زندگی انسان دنیا کے دھندوں میں مشغول رہتا ہے۔ دنیا کے دھندے انسان کو نہیں فارغ ہونے دیتے۔ اچھا یہ کام کر لوں پھر دیکھیں گے، اچھا یہ کل شروع کرتے ہیں، پرسوں شروع کرتے ہیں، حالانکہ یہی کتاب ہے جو انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات کا باعث۔ ومن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو آدمی اس کتاب کی اتباع کرے گا، پیروی، لا یضل، گمراہ بھی نہیں ہوگا، ولا یشقی، نہ کسی مصیبت میں پڑے گا، کوئی پریشانی یا کوئی دکھ نہیں آئے گا اس کو اگر قرآن مجید پہ عمل کرتا رہے۔ لہذا فرمایا کہ کثیر تعداد تو ایسے لوگوں کی ہے جو ظالم ہے، جنہوں نے اس وراثت کی قدر نہیں کی اور اس وراثت کی پرواہ نہیں کی، اس وراثت کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی جدوجہد یا کوئی محنت یا کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ قرآن مجید جو ہے، اب دیکھیے نا، معمولی باتیں ہیں۔ آپ کے باپ کی وراثت ہو تو کس طرح بھائیوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں یہ میرا ہے، یہ مجھے حصہ ملنا چاہیے، یہ میری ہونی چاہیے، اور جب مل جاتی ہے تو انسان کتنی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور کتنا لڑائی جھگڑا کرتا ہے بہنوں کے ساتھ، بہنوں سے معاف کروا لیا، اچھا جی مجھے نہیں چاہیے، یہ وہ، یہ بھی ظلم والی بات ہے۔ حالانکہ بہنوں کا حق جو ہے وہ مسکین مخلوق ہے بہن تو، اور مظلوم ہے، اس کو تو اس کا حق پہلے ادا کرنا چاہیے، لیکن وراثت کا جو طمع ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، وہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان چھینا جھپٹی کرتا ہے دنیا کے معاملے میں۔ لیکن جو اللہ کی دی ہوئی وراثت ہے، جس بات کو اللہ نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں یہ کتاب وراثت میں دی ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں وراثت میں دی۔ کتنی بڑی وراثت دی اللہ نے، اور اس وراثت سے کتنا استفادہ کرتے ہیں ہم۔ چلیے اس کو وہ حق تو نہ صحیح جو علماء ادا کرتے ہیں یا جو ذمہ داری علماء پہ ہے، کم از کم اپنا آپ ہی انسان سنوار لے اسے، اور اس وراثت کو استعمال کر کے جو انسان اپنا آپ بھی نہیں سنوارتا، وہ اس کی نالائکی کی حد ہے کوئی، کہ وراثت بھی ہو ماں باپ کی دی ہوئی اور انسان اس کے باوجود ٹھوکریں کھاتا رہے، ذلیل ہوتا رہے، رسوا ہوتا رہے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وراثت اتنی پڑی ہے جو اس کو استعمال کر کے عزت اور وقار کی زندگی بسر کر سکتا ہوں میں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی یا جو لوگ میری اس امت کے اس وراثت کا حق ادا نہیں کر سکتے وہ ظالم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی امت محمدیہ میں سے، مقتصد، قصد کا معنی ارادہ، دو معنی ہیں، ارادہ بھی ہے، لیکن قصد کا معنی ہے اللہم انی اسألک القصد فی الفقر والغنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک القصد فی الفقر والغنا، فقر اور غنا کے درمیان درمیانی راستہ، بس خیر الامور اوسطھا، خیر الامور اوسطھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کام جو ہے نا، وہ نہ اس طرف بہت زیادہ انسان گر جائے نہ اس طرف بہت گر جائے، بلکہ درمیانی راستہ، اعتدال کے راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ ایک صحابی نے رات کو تہجد پڑھنی شروع کر دی تو نبی صلی اللہ، یا روزے رکھنے زیادہ شروع کر دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جس نے ایسی اور ایسی نفل عبادت شروع کر دی پھر تھک کے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو زیادہ پسند فرمایا ہے جو تھوڑا ہو لیکن اس پہ مداومت ہو، ہمیشگی اختیار کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، بے شک تھوڑا ہی عمل ہو، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اقتصاد کا مطلب ہے اعتدال۔ فرمایا ومنہم مقتصد، اور اس امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال پہ ہیں۔ اعتدال پہ ہیں سے مراد یہ ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی وراثت ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے پڑھتے بھی ہیں، سوچ و سمجھ بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی اس پہ عمل ہو جاتا ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی نیکی ہو جاتی ہے، یعنی وہ بیچ بچا کے اعتدال کی راہ پہ چل رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ادھر آ جاتے ہیں واپسی پہ اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کی حفاظت کی جائے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چونکہ ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بھی درمیان میں ہے، لہٰذا ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ کیا کہ پہلوں سے تعداد میں یہ کم ہے۔ کثیر تعداد تو ظالموں کی ہوگی جو قرآن مجید کی حفاظت نہیں کرتے یا وراثت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ تو کثیر لوگوں کی تعداد ہوگی۔ اس سے کم لوگوں کی تعداد وہ ہے جو اس وراثت کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ وراثت دی ہے اور یہ بڑی قیمتی وراثت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ کبھی ان سے کمی ہو جاتی ہے، کبھی وہ اس کو پورا کرتے ہیں، کبھی کوئی غفلت ہو جاتی ہے، کبھی پھر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو بیچ کی راہ پہ چل رہے ہیں، نہ بہت زیادہ نیکی کی طرف راغب ہیں نہ گناہوں کی طرف راغب ہیں۔ جیسا کہ پہلا گروہ جو ہے وہ ظالموں کا ہے، جس کی رغبت جو ہے فرائض میں کوتاہی، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کی نافرمانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ظالم کہہ دیا۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے جو درمیانی راہ اختیار کرنے والا، اعتدال کی راہ اختیار کرنے والا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور امت محمدیہ میں سے ایک گروہ وہ ہے سابقٌ بالخیرات۔ سابقٌ کیا ہے؟ گرامر میں کیا ہوگا؟ سابقٌ، فاعل، ظالم، جاہل، عالم، کاتب، اسم فاعل ہے۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں اسم فاعل کے وزن پہ آتے ہیں، فاعلن کے وزن پہ۔ سابقٌ، سابقٌ کا معنی سبقت لینا، اردو میں سبقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سبقت لے جانا، آگے بڑھنا۔ سابقٌ بالخیرات، خیرات کا واحد کیا ہے؟ خیر۔ خیر کا معنی بھلائی، نیکی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ ہے تیسرا گروہ۔ امت محمدیہ کے تین گروہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بتا دیے ہمیں کہ یہ تین گروہ ہوں گے اس کتاب کی وراثت کے معاملے میں۔ آخری گروہ جن کی تعداد سب سے کم ہوگی ان کا آخر میں تذکرہ فرمایا، اور ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کام کی طرف لپک کے جاتے ہیں، فوراً نیکی کی حصول کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ سابقن، آگے بڑھنے والے ایک دوسرے سے، بھئی کہیں وہ مجھ سے آگے نہ گزر جائے، کہیں وہ مجھ سے سبقت نہ لے جائے، کہیں یہ نیکی فلاں نہ کر لے میں اسے پہلے بڑھ کے کر لوں۔ سابقون بالخیرات، خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، یہ تین گروہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اس امت کو ہم نے کتاب کی وراثت دی، قرآن مجید کی، کہ بھائی اب یہ انبیاء کے فوت ہو جانے کے بعد کتاب جو ہے یا قرآن مجید ہے، اس کی تعلیمات تم نے آگے لوگوں کو پہنچانی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تین گروہ ہیں، ایک گروہ تو ظالموں کا ہے جس نے اس کتاب کی پرواہ نہیں کی اور اس وراثت کو ضائع کر دیا، اس وراثت کا حق ادا نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کبائر میں مبتلا ہیں، جو کبائر میں مبتلا ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو درمیان کی راہ والا ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض میں کوتاہی نہیں کرتے، فرائض کی حد تک پابندی کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے جو مزید نیکی کام ہیں، جس طرح حق ادا کرنا چاہیے وراثت کا، یا جس طرح اس کا تحفظ کرنا چاہیے، یا آگے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اس کے لیے کوئی غور و فکر یا کوئی جد و جہد یا کوشش نہیں کرتے، بس اپنے فرائض کی حد تک محدود ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج اور عمرہ کر لو اور روزے رکھو، اس کی فکر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرائض کی پابندی بھی کرتے ہیں، واجبات کی پابندی بھی کرتے ہیں، مستحبات بھی پابندی بھی کرتے ہیں، مکروہات سے بچتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں، اور پھر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض سے آگے بڑھ کے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ انسان اللہ کا قرب جو ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ فرائض جو ہیں یہ تو چودھری کا سلام ہے، چودھری کو سلام نہیں کرو گے تو جوتے کھاؤ گے۔
یہ جو فرائض ہیں نماز روزہ، یہ تو چودھری کا اسلام ہے کہ اس گلی سے گزرنا ہے تو چودھری کو سام کر کے گزرنا ہے، نہیں کرو گے تو جوتے مارے گا۔ لیکن اگر تقرب حاصل کرنا ہے اور اللہ کے نزدیک ہونا ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا راستہ جو ہے وہ نوافل ہے، یعنی فرض سے زائد کچھ آپ کام کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، آپ 8 گھنٹے پورے کرتے ہیں، پورے کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو آپ کا جو مدیر ہے یا آپ کا مینیجر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اور کام کرو۔ لیکن اگر آپ اپنی رضا و رغبت سے، اپنی خوشی سے 8 کی بجائے اور آدھ گھنٹہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کا مدیر یا مینیجر خوش ہوگا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے بڑی محنت سے، بڑی توجہ سے اور رضا و رغبت سے کام مکمل کر کے جاتا ہے، خواہ اس کو 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھ گھنٹہ اور بھی بیٹھنا پڑے تو یہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہی آدمی اس کو اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے بلا دو میں تمہیں بلا دوں گا۔ فرض پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرائض کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے، فرائض کے بارے میں آپ بری ذمہ ہو گئے، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو پھر سابقوا بالخیرات۔ اور اس معاملے میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے جس میں وضاحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں، اور فرمایا کہ جو سابقوا بالخیرات ہیں وہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ سابقوا بالخیرات یعنی وہی نوافل ادا کرنے والے، فرائض سے آگے بڑھ کے نیکی کام کرنے والے، اس کتاب کی وراثت کا حق ادا کرنے والے، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والے۔ فرمایا یہ لوگ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت میں بھیج دیں گے۔ اور دوسرا گروہ ہے مقتصد، جو فرائض ادا کر رہا ہے لیکن کبائر سے بچا ہوا ہے، مستحبات کی پرواہ نہیں کرتا، چھوٹی موٹی غلطیاں اور کوتاہیاں اور لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں، ان سے توبہ استغفار بھی کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ گروہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب یسیر لیں گے۔ حساب یسیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتلا دیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے حساب کتاب لینے کے لیے اور اس پہ پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یہ گناہ کیا تھا، کہے گا یا اللہ یہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا یا اللہ یہ بھی کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا یا اللہ یہ بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سارے اس کے گناہ جو ہیں اس کو جتا دیں گے، اس کو بتا دیں گے کہ تمہاری زندگی میں یہ گناہ ہیں۔ انسان اپنے دل میں سوچے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، میری ساری زندگی کے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جتا دیے اور مجھے بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے انسان، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا تجھے معاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آسان حساب لینا ہوگا اس کا حساب ایسے ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کا اللہ نے آسان حساب لینا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جواب بھی خود ہی سجھا دیں گے کہ یہ جواب دو۔ یعنی یہ سراسر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہ بھائی تم نے خود تو تم نیکی کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے اور اسلام پہ عمل کرتے رہے، تم نے فلاں کو کیوں نہیں کہا؟ تو انسان جو ہے وہ سوچے گا اس کا کیا جواب دوں، تو انسان کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنا خود تو سے ڈرتا رہا اور کوشش کی کہ خود میں نیکی کے راستے پہ چلتا رہوں اور برائی سے بچوں، اور باقی معاملات یا اللہ میں نے تیرے حوالے کر دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس آدمی کو بہنا ہوگا اللہ خود اسے سوال کا جواب سجھا دیں گے کہ یہ جواب دے دیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہے مقتصد کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب ہوگا، یعنی ان کے گناہ ان کو بتا دیے جائیں گے، جتلا دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے دوسرا گروہ۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس امت کے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور اس کتاب کی وراثت کا حق ادا نہیں کیا، کبائر میں مبتلا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہے جو حشر کا پورا عرصہ حشر میں کھڑا رہے گا اور اس کے بعد شفاعت کے ساتھ یا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اپنے گناہوں کی سزا جو ہے وہ حشر میں پوری کرے گا۔ اور 50,000 سال کا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہے، اور اس میں بھی
اپنے اپنی نیکیوں کے مطابق، اپنے اپنے اعمال کے مطابق انسان کو انتظار کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امت کے غریب لوگ ہیں اور نیک لوگ ہیں اور متقی لوگ ہیں، وہ امراء سے اور امیر لوگوں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان کو وہاں باہر کھڑا ہو کے انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو کبائر میں مبتلا رہے، ظالم تھے اپنی جانوں کے لیے، ان کو حشر کا پورا عرصہ جو ہے وہ وہاں پہ گزارنا پڑے گا حشر میں۔ تو یہ 3 گروہ اللہ تعالیٰ اچھا، لیکن اس کے بارے میں بھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ جو ظالم گروہ ہے وہ بھی امت محمدیہ ہی کا گروہ ہے، وہ خارج تو نہیں ہے اس سے۔ وہ جو فضیلت ہے اس میں تو وہ یقیناً شامل ہے، اسی لیے تو جنت میں جائے گا۔ وہ جو فضیلت ہے، اور رسن الکتاب، ہم نے وارث بنایا کتاب کا امت محمدیہ کو، استفینا، ان کو چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، یہ فضیلت جو ہے یہ پوری امت محمدیہ کے لیے ہے۔ امت محمدیہ میں سے ویسے تو امت محمدیہ کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری دنیا امت محمدیہ میں ہے، لیکن امت محمدیہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، جنت اور دوزخ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے۔ امت محمدیہ عملاً اور عقیدتاً تو وہی ہے۔ لہٰذا جو لوگ ظالم ہوں گے وہ بھی امت محمدیہ کی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، لیکن ان کو اپنے گناہوں کی سزا قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی۔ حشر میں انتظار کریں گے 50,000 سال یا جتنا عرصہ بھی ہوگا، کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، جبکہ جو سابقون بالخیرات والے لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر مقتصد جو ہیں وہ آسان حساب کے ساتھ چلے جائیں گے، اور جو ظالم ہیں اپنی جانوں کے لیے وہ سزا بھگتنے کے بعد یا اپنی اپنے اعمال کے مطابق یا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا، جیسے بھی انتظار کرنا ہوگا، وہ اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، یعنی شفاعت کے ساتھ یا سزا بھگتنے کے ساتھ۔ اس بارے میں ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی اچھی مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ یا امی جان، یہ جو اس میں 3 گروہ بتائے گئے ہیں امت محمدیہ کے، ان میں سے کون کون سے کیسے کیسے لوگ ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان میں سابقون بالخیرات جو ہیں وہ تو سابقون الاولون ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں سب سے آگے تھے، جو سب سے جنہوں نے سبقت لے لی، اور مقتصد وہ ہیں جنہوں نے جو بعد میں آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ صحابہ کرام کی پیروی اچھے طریقے سے کی جائے، احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے کوشش کی، کر سکے یا نہ کر سکے وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کی کہ صحابہ کرام کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، جیسے اعمال ان کے تھے ویسے اعمال کیے جائیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو فمنہم ظالم لنفسہ ہی ہے، یہ میرے اور تمہارے جیسے لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ میرے اور تمہارے جیسے لوگ ہیں، حالانکہ پتہ انہیں بھی تھا کہ وہ سابقون الاولون میں ہی نہیں، وہ تو پیدا ہی مسلمان ہوئی ہے۔ اور اتنی ہی بات نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی انہیں کہ عائشہ تم جنت میں میری بیوی ہو۔ اس کے باوجود اپنے بارے میں گمان یہ ہے کہ بیٹا جو ظالم لنفسہ ہی ہے اس میں میرے اور تمہارے جیسے گنہگار شامل ہیں۔ انسان کو اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی کسی دوسرے کے بارے میں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں شہید ہے، فلاں کے بڑے درجات ہیں، فلاں حضرت صاحب ہیں، فلاں مستجاب الدعوات ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کون کیا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ بڑی اچھی بات ایک دفعہ کہی ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے، انہیں کہنے لگے کہ ہم میں سے جو آدمی سب سے زیادہ سیدھا ہے، ہم میں سے جو آدمی سب سے زیادہ نیک ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ سیدھا ہے، وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہے۔ انسان کو اپنے بارے میں کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے، اور صحابہ کرام کی عظمت کی یہی دلیل تھی کہ صحابہ کرام کبھی اپنے بارے میں غلط فہمی میں نہیں پڑے۔
حضرت عمر جیسے آدمی جو ہیں وہ رو رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی وہ رو رہے ہیں، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت وہ رو رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی جنہوں نے اپنا سارا گھر بار چھوڑ دیا اور اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے میں، اور اتنا محنت کی اور اتنے ظلم سہے سب کچھ، وہ فوت ہونے لگے تو وہ بھی رونے لگے، اور پوچھا کہ آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ سلمان جس طرح میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں اسی طرح مجھے آ کے ملنا قیامت کے دن، اور مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میں نے دنیا اپنے پاس جمع کر لی ہے، کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جاؤں۔ اور وہ دنیا کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کا گورنر بنایا حضرت سلمان کو، جب فوت ہوئے یا وہاں سے گورنری چھوڑی تو گھر سے ایک پیالہ پانی پینے کے لیے اور چٹائی نیچے بچھانے کے لیے، ایک کمبل اوپر لینے کے لیے اور 2 اینٹیں سراہنا رکھنے کے لیے، اور فرمایا کہ ہم تو دنیا میں پڑ گئے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جائے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے، جس حد تک ہو سکے، سابقکم بالخیرات کی اتباع انسان کر سکے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ انسان دعا تو کر سکتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان سے کر دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے دے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب کا وارث بنا دینا ہے امت محمدیہ کو، اور پوری دنیا سے امت محمدیہ کو چن لینا ہے اس کتاب کی وراثت کے لیے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا فضل میں نے کیا ہے، تم کتنی بڑی مہربانی کی، کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ جو آدمی قرآن کی نعمت سے معروم ہے ساری دنیا کی نعمتوں سے معروم ہے، خواہ اس کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں کیوں نہ موجود ہوں۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا، قرآن پہ تدبر نہیں کیا، قرآن کی کچھ اس کو آیتیں یاد نہیں، قرآن کی کچھ صورتیں یاد نہیں، قرآن سے رغبت نہیں رکھتا، قرآن سے محبت نہیں رکھتا اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ساری دنیا کی نعمتوں سے معروم ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے دنیا میں وہ یہی ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، اس قرآن کی وراثت تمہیں دے دینا، یہ تو بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونها، ابدی جنت، ہمیشہ کی جنت، یدخلون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یدخلون وہ داخل ہوں گے، ہاں اس جنت میں، یحلون کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے، یحلون۔ حلیہ کسے کہتے ہیں؟ حلیہ زیور کو کہتے ہیں۔ ایک بڑی معروف کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ابو نعیم محدث ہیں ایک، انہوں نے اپنی کتاب کا نام حلیۃ الاولیاء رکھا ہے، اولیاء کا زیور، حلیہ کا معنی زیور۔ یحلون زیور پہنائے جائیں گے، یحلون پہنائے جائیں گے اس جنت میں، من اساور، اساور کہتے ہیں کنگن کو، سونے کا یا چاندی کا جو ہاتھوں میں پہنے جاتے ہیں، پہنائے جائیں گے کنگن، من ذہب، ذہب کا معنی سونے کو ذہب کیوں کہتے ہیں؟ ذہابہ کا معنی جانا، وہ گیا، اور سونا اور چاندی کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور کسی کی یہ جائیداد نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی کے پاس رہے،
لہذا سونے کا نام ہی یہ رکھا کہ ذہبا، یہ آنے جانے والی چیز ہے، ہاتھوں میں ٹھہرتی نہیں ہے، اس پہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، تو ہے ہی ذہب، جانے والی چیز۔ اور چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ فضہ۔ فضہ کا معنی لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر سخت دل کے ہوتے تو یہ جتنے بھی تمہارے صحابہ ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، لانفضوا من حولک، تمہارے ارد گرد سے چھٹ جاتے، چلے جاتے، بھاگ جاتے۔ فضہ کا معنی بھاگ جانا، دور ہو جانا، دور ہٹ جانا۔ سونے کا نام بھی وہ رکھا جس سے انسان نام لیتے ہی یہ احساس ہو جائے کہ یہ میرے پاس رہنے والی چیز نہیں، آج ہے تو کل نہیں ہوگی، کل ہے تو پرسوں نہیں ہوگی۔ اور چاندی کا لفظ بھی وہی عربی میں رکھا گیا، نام وہی رکھا گیا جس سے انسان کو یہ احساس رہے کہ یہ پاس ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، فضہ ہے، یہ تو بھاگنے والی اور دور جانے والی چیز ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں لوگوں کو وہاں نہیں جائے گی، یہ دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کنگن پہنائے جائیں گے من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ایسے کنگن جن پہ موتی جڑے ہوں گے، ولباسہم، اور جنتیوں کا لباس، فیہا، اس جنت میں، حریر، ریشم کا ہوگا۔ جنتیوں کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اس دنیا میں دونوں چیزیں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حرام ہیں، دونوں چیزیں حرام ہیں مسلمانوں کے لیے، ریشم بھی اور سونا بھی مسلمان مردوں پہ۔ اور جن چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو یہاں استعمال کرے گا اس کے لیے وہاں نہیں، جو یہاں استعمال نہیں کرے گا اس کے لیے وہاں ہے۔ جو یہاں اس دنیا میں سونا، چاندی اور ریشم استعمال کر لے گا مرد، اس کو وہاں نہیں ملے گا، وہ وہاں سے محروم رہے گا۔ اور جو یہاں استعمال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں دے دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یہ بات جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ کہیں گے، وقالو، یعنی اسی حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا اور چن لیا سارے لوگوں کے درمیان، ساری مخلوق میں سے، وہ ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ دیر سویر امت محمدیہ کے لوگ جو توحید پہ قائم ہیں اور توحید پہ مرے ہیں، سچی توحید پہ، ان کو اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جیسے یہاں وضاحت فرما دی کہ جو سابقون بالخیرات ہیں بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے، مقتصد جو ہیں وہ آسان حساب کے ساتھ جائیں گے، اور جو ظالم لنفسہ ہی ہیں وہ کچھ حساب کتاب دے کے اپنے گناہوں کا سزا بھگت کے پھر جنت میں جائیں گے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو توحید، سچی توحید پہ قائم ہیں، سچی توحید پہ مریں گے، وہ ان کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ لہذا فرمایا کہ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر کے اور اللہ کی حمد کے کلمات کہیں گے، وقالو، اور کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، الذی، وہ ذات، اذہبا، کون سا فعل ہے اذہبا؟ ماضی ہے۔ کون سا ماضی ہے یہ؟ مزید فی کا، ذہابہ کا معنی وہ خود گیا، اور اذہبا وہ لے گیا، اذہبا وہ لے گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے کہ وہ ذات جو لے گئی انا، ہم سے، حزنا، غم اور فکر، یعنی جنتی جنت میں جانے کے بعد جتنے بھی غم ہیں ان سے آزاد ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی انسان غموں میں، فکر میں، پریشانی میں ساری زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ تو اس کو تو علماء نے دار الحزن لکھا ہے دنیا کو کہ یہ غموں کا گھر ہے دنیا۔ اور اس دنیا کے بعد برزخ میں جاتا ہے، وہاں بھی پریشانی ہے، وہاں بھی تکلیف ہے، وہاں بھی امتحان ہے۔
انسان برزخ سے اٹھتا ہے تو حشر میں بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے. تو یہ سارے جتنے بھی دکھ ہیں دنیا کے ہیں، برزخ کے ہیں، حشر کے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور یہ کلمات کہیں گے وقال الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اس اللہ کا شکر ہے جو ہم سے ہر طرح کے غم اور تکلیفیں اور رنج جو ہے اس نے دور کر دیے اور ہمیں امن کی جگہ پہ، سکون کی جگہ پہ پہنچا دیا. ان ربنا لغفور شکور. ان بے شک ربنا ہمارا رب لغفور بڑا بخشن ہار ہے، شکور بڑا قدردان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت جیسی بھی تھی اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قدر کی اور عزت افزائی کی، اور وہی ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے ہمیں جنت میں بھیج دیا ہے، اور ہماری لفظیں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ اور ہمارے جتنے بھی کمزوریاں تھیں سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اور اس دنیا میں بھی انسان کو یہی چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بغیر اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا. حتیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا، اور اس بات میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے. انسان سوچتا ہے سید الانبیاء ہیں اور اتنی دین کے لیے محنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے مقرب تھے، ساری بات. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سید الانبیاء تھے تو سید الانبیاء کس نے بنایا انہیں؟ ساری دنیا سے اگر مصطفیٰ بنایا، چن لیا، تو کس نے چنا؟ اگر ساری دنیا سے زیادہ نیکی، تقوی، خشیت عطا کیا تو کس نے عطا کیا؟ اگر معراج کی نعمت سے نوازا تو کس نے نوازا؟ اس لیے اس بارے میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ساری کی ساری اللہ کی رحمت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مغفرت اور رحمت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے تو پھر کون ہے جو اس دنیا میں یہ دعویٰ کرے کہ ہاں جی جہاں ہم جائیں گے تمہیں بھی لے جائیں گے، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی فوت ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے، برزخ سے اٹھنے تک پتہ نہیں کتنے ہزار سال آنے ہیں اور میرے پاس تو سامان سفر ہی نہیں ہے. میں نے کچھ کمائی نہیں کی اتنے لمبے سفر کے لیے. 10,000 سال ہوں گے، 20,000 سال ہوں گے، 50,000 سال ہوں گے، بڑا لمبا سفر میں جا رہا ہوں اور میرے پاس زیادہ راہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر میں ایسے ٹیلے میں بیٹھا ہوں کہ اس کے بعد 2 راستے جاتے ہیں، ایک جنت کو جاتا ہے، ایک جہنم کو جاتا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کہ میں کون سے راستے پہ جانے والا ہوں. اس لیے اور اس بات کا احساس انسان کو جنت میں جا کے ہوگا، یا جب انسان کو ان حالات سے سابقہ پیش آئے گا. انسان قبر میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، حشر میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، جنت میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. ایک پل کے لیے اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہم سے اٹھا لے، انسان ہلاک ہو جائے. ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا لیں، انسان ہلاک ہو جائے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی پاداش میں فوراً پکڑنے لگے، روئے زمین پہ کوئی مخلوق زندہ نہ رہے. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو فوراً پکڑنے لگے، جیسے گناہ کیا فوراً پکڑ لے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ کوئی انسان زندہ نہ رہے. انسان کی زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے گزر رہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. الذی وہ ذات احلنا، کون سا فعل ہے احلنا؟
मादी है, जो मुतकल्लिम का सीगा है। हुलूल किसे कहते हैं? मिल जाना, असल में नाजल होना या उतरना, इसका माना है सूफिया की इस्तिलाह में वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद और हलूल जो है वो तीसरा दर्जा है उनके अकीदे में, और उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात आसमानों से नाज़ल होके उतर के इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है, हलूल हो जाती है या हल हो जाती है। ये वही लफ्ज़ है अहल्लना, उतारा हमको। हल्ला वो खुद नाज़ल हुआ, अहल्ला किसी दूसरे को नाज़ल किया, किसी दूसरे को उतारा। अहल्लना हमको उतारा। दार अल मकामाते, दार का माना घर, और मुकामा क़याम पजीर होने की जगह, मुस्तकिल रहाइश, सुकून की जगह। क्या काम अल मा कहते हैं पानी पुरसकून हुआ, पानी ठहर गया, हरकत ना हो जिसमें, सुकून पुरसकून हो जाना, ऐसी जगह जहां पे इंसान सुकून से रहे, वो है मुकामा। अकामा, कामा क्या माना? वो उठा, वो खड़ा हुआ, वो उठा। अकामा उसने खड़ा किया, उसने दूसरे को खड़ा किया। अकामा वो चीज है जो दूसरे को संभालती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है, खड़ा करती है। इसलिए ये आईडी कार्ड को इकामा कहते हैं कि ये इसकी वजह से इंसान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इंसान पुरसकून है। दारुल मुकामा, पुरसकून जगह में उतारा हमको। अल्लाज़ी वो ज़ात, अहल्लना हमको उतारा। दार अल मुकामा, सुकून की जगह पे, सुकून के घर में, क़याम के घर में, मिन फज़लिही अपने फजल से। फिर वही बात अपने फजल वाली कि जन्नत में जाके ठहरना अल्लाह के फजल के बगैर मुमकिन नहीं, अल्लाह की रहमत के बगैर मुमकिन नहीं। आगे जन्नती लोग कहेंगे ला यमस्सुना, मस करना, छूना, ला यमस्सुना नहीं लाहक होती हमें, नहीं आती हमको, नहीं छूती हमको, फीहा उस जन्नत में, नसबुन, नसब का माना वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। सूरह गाशिया में हल ताका हदीसुल गाशिया वजूहन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। आमिला का माना अमल करने वाले, नासिबा थके हुए, अमल कर करके थके हुए। नसब का माना थकावट, थकान। हमें वहाँ जन्नत में कोई थकान लाहक नहीं होगी, कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि रोज़ी कमानी है, रोज़ी का एहतमाम करना है, बाल बच्चों के लिए कुछ लाना है घर में जाके बाजार से, या इधर का फाका है, उधर का फिक्र है, या कोई मुशक्कत करनी है, कोई चीज़ उठानी है, कोई लानी है, कोई रखनी है, कोई देनी है। ला नसबुन, वहाँ पे कोई थकावट नहीं होगी, थकान नहीं होगी। वला यमस्सुना फीहा लुगूब, और ना ही वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी और मुशक्कत लाहक होगी। थकावट भी नहीं होगी, कोई मुशक्कत और परेशानी भी लाहक नहीं होगी। सारे काम अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के इनाम से होते रहेंगे। खाना पीना है वो भी अपने आप मिलता रहेगा, खादिम होंगे वहाँ पे खिदमत गुजारी के लिए, हर तरह का ऐश और इनाम और आराम होगा। और अल्लाह ताला ने ये सारी बातें फरमाई कि ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए जिस पे मैंने फजल किया, किताब का उनको वारिस बनाया, सारी दुनिया से चुन लिया, और फिर साबिकुन बिल खैरात और मुक्तसिद और ज़ालिमुन लिनफ्सिही, जैसे जैसे मरातब हैं उसके मुताबिक वो जन्नत में जाएंगे और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और फिर वहाँ जन्नत की नेमतों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उसके बाद फरमाया वल्लज़ीन कफ़रू। अब ये मामला आ गया काफिरों का, और यही दो कौमी नजरिया है, दो कौमें। एक कौम का जिक्र पहले हो गया, अब दूसरी कौम का जिक्र हो रहा है। ये दो कौमों का नजरिया जो है ये अल्लाह ताला का नाज़िल किया हुआ है, और कुरान का तो कोई सफ़ा खाली नहीं जिस पे इस दो कौमों का जिक्र ना हो।
جاہل ہیں وہ لوگ یا جو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا جو یہ کہتے ہیں جی دو قومی نظریے کا خالق جو ہے وہ فلاں آدمی تھا، فلاں آدمی تھا، فلاں آدمی نے یہ وضع کیا یا اس کی ابتدا کی. دو قومی نظریہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کلمہ توحید ابتدا ہے دو قومی نظریے کی. جو اقرار کرنے والے ہیں وہ ایک قوم ہے مسلمان، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ دوسری قوم بن گئے کافروں کی. اور وہی اللہ فرماتے ہیں یہاں والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا کس چیز کا. اس کا تعلق جو ہے وہ پہلی آیت 31 نمبر کے ساتھ ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ ذات جس نے وحی کی تیری طرف کتاب. اب کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو وارث بن گئے کتاب کے، کتاب پہ ایمان لے آئے، اس کا حق ادا کیا. اب کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کا انکار کیا. والذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اس کتاب کا. لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا. لا یقضی کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. یہ قضاء کا معنی، قاضی کا معنی فیصلہ کرنے والا، اور قضاء کا معنی اس نے فیصلہ کیا، ماضی ہے. قاضی اسم فاعل ہے، فیصلہ کرنے والا. قضاء ماضی ہے، اس نے فیصلہ کیا. یقضا مضارع معروف ہے، یقضا مضارع مجہول ہے. لا یقضا نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کی زندگی اور موت کا. لا یقضا نہیں فیصلہ کیا جائے گا علیہم ان کے بارے میں، یعنی کافروں کے بارے میں جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا. فیموتوا، کہ وہ مر جائیں. ان کی زندگی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو مرنے نہیں دیا جائے گا جہنم میں. لا یموت فیہا ولا یحیا، اس طرح کی زندگی ہوگی کہ نہ مریں گے نہ جئیں گے، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. مرنا چاہیں گے موت نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتہ منادی کرے گا، ندا دے گا کہ اے جہنمیوں توجہ کرو. اور جب جہنمی یہ فکرہ سنیں گے تو اپنے دل میں بڑے خوش ہوں گے کہ شاید ہمارے لیے کوئی خوشخبری کی بات ہے. اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا کہ اے جنتیوں توجہ کرو. اور جنتی لوگ مغموم ہو جائیں گے، رنجیدہ ہو جائیں گے کہ شاید ابھی کوئی بات باقی ہے ہمارے لیے یا کوئی حساب اور دینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتہ جو ہے وہ مینڈے کی شکل میں دکھائے گا سب کو، جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، اور پوچھے گا کہ کیا تم پہچانتے ہو کیا ہے یہ؟ تو سارے کہیں کہ ہاں ہم پہچانتے ہیں کہ یہ موت ہے. اور فرشتہ جو ہے وہ اس مینڈے کو ذبح کر دے گا اور اعلان کرے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں، نہ جنتیوں کو موت ہے نہ جہنمیوں کو موت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر خوشی سے مر جانا باقی ہوتا تو جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوتی کہ خوشی سے مر جاتے. اور اگر اس کے بعد مرنا ممکن ہوتا تو جہنمیوں کو اتنا غم ہوگا کہ وہ غم سے مر جاتے، لیکن مرنا ممکن نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں ایسی سزا دی جائے گی جہنمیوں کو کہ وہ مرنا چاہیں گے، ولا یقضا، لیکن ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان کی موت کا. لا یقضا علیہم، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا. فیموتوا، کہ وہ مر جائیں. مرنے بھی نہیں دیا جائے گا، زندہ بھی نہیں رکھا جائے گا، زندگی بھی نہیں کہا جائے گا اسے، اور مر بھی نہیں پائیں گے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ولا یخفف عنہم من عذابها. لا یخفف کون سا فعل ہے؟ لا یخفف مضارع منفی ہے، مجہول ہے. خفیف کا معنی اکثر جگہ پہ جہاں پہ کام وام ہو رہا ہو لکھا ہوتا ہے خفف السرع. خفف کا معنی ہلکا کر دینا، کم کر دینا. لا یخفف نہیں کم کی جائے گی، نہیں کم کیا جائے گا انہم ان سے، من عذابها ان کے عذاب سے رتی بر بھی کم نہیں کیا جائے گا. جو داروغہ ہے جہنم کا اس سے درخواست بھی کریں گے جہنمی کہ اپنے رب سے درخواست کرو ہمارے لیے، ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دے.
اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں پانی کا ایک قطرہ ہی دے دیا جائے. جواب میں کہا جائے گا کہ نہ تو تمہارے عذاب میں کمی کی جائے گی اور جنت کی کوئی چیز جو ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں، جنت کی ہر چیز تمہارے لیے حرام ہے. لا یخفف عنہم من عذابها، نہ ہی ان کے عذاب سے کمی کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، کذالک اسی طرح، نجزی کون سا فعل ہے؟ اجزی مضارع ہے یہ. نجزی افعلو نفعلو کے وزن پہ. نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں. کلا ہر ایک، کفور. کافر اور کفور میں کیا فرق ہے؟ یہ مبالغے کا لفظ ہے. کفور کٹا کافر، پکا کافر، سخت کافر، جس نے اللہ کے ساتھ ضد لگا رکھی ہے. کافر بھی وہ ہے جو انکار کر دے قرآن مجید کا، اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس طرح غفور جو ہے، غافر بھی بخشنے والا ہے اسم فاعل کے وزن پہ، لیکن غفور بہت ہی زیادہ بخشنہار، بڑا بخشنے والا، مبالغے کا لفظ ہے یہ بھی. اسی طرح کفور جو ہے بڑا شدید کافر، متعصب کافر، کٹا کافر، جس نے اللہ تعالیٰ سے ضد لگائی ہوئی ہے، دشمنی لگائی ہوئی ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وَهُمْ اور وہ یعنی کافر، يَسْتَرِخُون، کیا ہے مادہ یسترخون کا؟ صاد، را اور خا. صاروخ کسے کہتے ہیں؟ میزائل کو صاروخ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آواز کانوں کو پھاڑ دینے والی ہوتی ہے، شدید آواز ہوتی ہے، اس لیے اسے صاروخ کہتے ہیں. یسترخون، وہ چیخیں گے، چلائیں گے بڑی اونچی آواز میں، جتنی بھی آواز انسان کی نکل سکتی ہے، شدید آوازیں نکالیں گے جہنم میں، چیخیں گے، چلائیں گے، فریادیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے. اور مسلسل کسی کی آواز جو ہے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ہم سورہ مریم میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اتنی اونچی آواز سے چیخیں گے اور چلائیں گے جہنمی کہ کسی کو کانوں پڑی آواز دوسرے کی سنائی نہیں دے گی. وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ اونچی آواز میں چیخیں گے، چلائیں گے، فریادیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے. یسترخون، کیا فریاد کریں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، اخرج کون سا فعل ہے؟ امر ہے. اخرج، تو نکال دے، نا ہم کو، اخرجنا نکال دے ہم کو، یعنی اس جہنم سے. نعمل صالحا، نعمل، اعملو نعملو کون سا فعل ہے؟ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. نعملو ہم عمل کریں گے، صالحا نیک، غیر الذی کننا نعملو، غیر الذی برعکس، غیر الٹ، برعکس الذی وہ جو، کننا ہم تھے، نعملو عمل کرتے. دنیا میں جو عمل ہم آج تک کرتے رہے، اللہ کے رسول کو گالیاں دیں، مسلمانوں پہ ظلم کیے، مسلمانوں کی قتل و غارت کی، قرآن کو پھاڑا، قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کی تکذیب کی، قرآن پہ اعتراضات کیے، قرآن کی تضحیق کی. کافر کہیں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے ہمیں، ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے ہمیں. یا اللہ بڑے نیک بن کے رہیں گے، بڑے متقی بن کے رہیں گے، بڑے پرہیزگار بن کے رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں گے، بڑی نمازیں پڑھیں گے، بڑے روزے رکھیں گے، اور اپنے اپنے درجے میں سارے ہی یہ وہاں یسترخون ہوگا. اپنے اپنے درجے میں جو مسلمان کبائر کی وجہ سے چلے جائیں گے وہ بھی اسی طرح چیخیں گے جہنم میں. جہنم کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، بے اصل میں صحیح ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ہر وقت اس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر وقت اس سے اللہم اجرنا من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ الفاظ فرماتے تھے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ دینا۔ یہ جہنم کی آگ سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی 3 دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، جہنم خود اس کے لیے اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ وہاں جا کے پناہ مانگنے کا کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کتنی صاف صاف بتا دی ہیں ہمیں۔ وہاں جا کے کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، فریادیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، وہاں نہ دعا قبول ہوگی، نہ کوئی فریاد سنے گا، نہ کوئی بات سنے گا۔ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سہل اور آسان بنا دیا اللہ کو راضی کرنا کہ اتنا آسان اور سہل جو ہے، کسی آدمی کو راضی کرنا ہو تو انسان راضی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کو راضی کرنا ہو، ان کے بھی ترلے منتیں ہی کرنے پڑتے ہیں۔ ماں باپ راضی نہیں ہوتے اتنی آسانی سے جتنی آسانی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کہتے ہیں کہ 2 قطرے انسان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے مجھے بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ ایک دفعہ انسان کہہ تو دے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ گناہ ہو گیا مجھ سے، ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ تو نہیں معاف کرے گا کون کرے گا؟ ان تطرد فمن یرحم سواک، یا اللہ اگر تو نے دھتکار دیا، تو نے چھوڑ دیا، تو نے ہاتھ نہ پکڑا، تو نے آسرا نہ دیا، تیرا سہارا نہ ملا، تو یا اللہ تیرے بغیر ہمیں کون رحمت دینے والا ہے؟ تیرے بغیر کون معاف کرنے والا ہے ہمیں؟ اس دنیا میں بڑا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، جنت کی راہ پہ جانا۔ یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ کے رسول نے بتا دیے کہ بھائی ایک آدمی ساری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی اور اس کو شعور نہیں ملا اس بات کا، فرمایا کہ جس دن وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے گا اور تعلیم حاصل کرنا شروع کرے گا، اس تعلیم کی ابتدا جو ہے وہ ساری پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیں گے اللہ تعالیٰ، ساری تمہاری غفلت معاف کر دیں گے۔ کتنا آسان ہے۔ لیکن وہاں جہنم میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن مشرک سے یا کافر سے پوچھیں گے کہ اگر تمہیں آج روئے زمین کے برابر جتنا زمین کا وزن ہے اس وزن کے برابر سونا دے دیا جائے تو کیا تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا سونا فدیہ کر دو گے، اللہ کی راہ میں دے دو گے؟ انسان کہے گا کہ ہاں یا اللہ دے دوں گا۔ زمین کے وزن کے برابر سونا۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ زمین کے برابر سونا تمہیں حاصل ہو۔ دنیا میں نے بڑی آسان اور ہلکی بات کا تم سے مطالبہ کیا تھا کہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ دنیا میں اتنا آسان کلمہ جو ہے وہ کہنا تم نے گوارا نہ کیا، اور آج سچی بات یہ ہے کہ حالات پڑھیں اور دیکھیں، نماز پڑھتے ہوئے کافروں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اسلام پہ چلتے ہوئے، اسلام اور یہ فانیوں کا یہ جرم ہے کہ وہ پینٹ قمیض کی شرٹ کیوں نہیں پہنتے، ہمارا لباس کیوں نہیں پہنتے، یا اپنی سلوار قمیض کیوں پہنتے ہیں۔ کتنا تعصب ہے، کتنی دشمنی ہے آج کافروں کے دلوں میں اسلام کے لیے، اور مسلمانوں کا جو طرز معاشرت ہے اس کے لیے، اور مسلمانوں کی جو تہذیب اور تمدن ہے اس کے لیے، اور مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ کے رسول کے احکام ہیں، کتنی شدید دشمنی ہے کافروں کے دلوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں یہ گڑ گڑا کے فریادیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے اللہ سے کہ یا اللہ بس ایک دفعہ ہمیں نکال دے، اور اس کے بعد ہم اسی طرح نیک بن کے رہیں گے جس طرح یا اللہ تو کہے گا یا تیرا رسول کہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ دیا جائے گا، اولم نعمرکم، کیا حرف استفہام ہے، اوا یہ بھی حرف استفہام ہے، لم نہیں، نعمر کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے نعمر، ہم نے عمر دی۔ اولم نعمر، کیا نہیں عمر دی کم تم کو، لم جب مضارع پہ آتا ہے تو اس کے آگے جو حروف ہوتے ہیں نون وغیرہ وہ گر جاتے ہیں، یہ ویسے بھی متکلم ہے۔
اولم نعمرکم، کیا ہم نے دنیا میں تم کو عمر نہیں دی، ما یتذکر فیہ، ما وہ جو موصولہ ہے یہاں پہ، وہ عمر یتذکرو نصیحت حاصل کرے، فیہ اس عمر میں، یتذکرو نصیحت حاصل کرے، فیہ اس عمر میں، من تذکرہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، من وہ جو تذکرہ نصیحت حاصل کرنا چاہے، تذکرہ جو ہے یہ ماضی ہے، یتذکر مضارع ہے۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل کر سکتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس سے مراد جو ہے یہ بلوغت کی عمر ہے۔ جس عمر کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ بلوغت کی عمر سے پہلے جو فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اس بات کی اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن جس نے بلوغت کی عمر پائی، بلوغت کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں انسان سوچنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے نفع نقصان کو انسان جانچ لیتا ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ خیر اور شر کیا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد جتنی بھی عمر ہو، 30 سال کی ہو، 40 کی ہو، 50 کی ہو، 60 کی ہو، جتنی بھی عمر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا یہی جواب ارشاد فرمائیں گے کہ کیا ہم نے دنیا میں تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سال سے آگے بڑھیں گے۔ اب جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 50 سال یا 60 سال کی عمر دے دی یا 70 سال کی عمر دے دی، سچی بات یہ ہے کہ یہ اتنا طویل عرصہ ہے، اتنی لمبی عمر ہے کہ انسان اس بات کا بہانہ نہیں کر سکا قیامت کے دن کہ یا اللہ میں تو جان نہیں سکا، کسی نے بتایا نہیں مجھے، میں تو پڑھ نہیں سکا، میرے پاس عقل نہیں تھی، یا کوئی میرے پاس آیا نہیں۔ بلکہ اگلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ باقی دنیا کے سارے دھندے ہو گئے، دنیا کی تعلیم بھی ہو گئی، نکاح شادیاں بھی ہو گئیں، بال بچے بھی ہو گئے، بال بچوں کی پڑھائیاں بھی ہو گئیں، بال بچوں کی شادیاں بھی کر لیں، دنیا کے باقی سارے کام اس عمر میں تم نے کر لیے۔ اس عمر میں کیا ایک یہی دین کا کام تھا جو تم نہیں کر سکے؟ کیا یہ دین کا علم ہی تھا جس کو حاصل کرنا تم نے غیر ضروری سمجھا اور اس کی تم نے قدر نہ کی؟ اور آگے فرمایا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور صرف ہم نے تمہیں عمر دے کے عقل ہی نہیں دی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نذیر بھی بھیج دیا۔ اور نذیر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کی زندگی میں تو انبیاء ہی نذیر ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ وارث ہیں انبیاء کے۔ بعض مفسرین نے نذیر میں علماء کو بھی شمار کیا ہے کہ وہ علماء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والے ہیں، وہ بھی نذیر میں شامل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ نے اس کی ایک بڑی اچھی تفسیر مجھے بھی بڑی اچھی لگی اور آپ کو بھی بڑی اپیل کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نذیر سے مراد سفید بال ہے، یعنی لفظ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا، رسول نہیں کہا گیا، محض نذیر کا لفظ استعمال کیا کہ وجاءکم النذیر، اور متنبع کرنے والا، ڈرانے والا تمہارے پاس آ گیا۔ وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا سفید بال جب آ جائے تو الارم بج جاتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، قیامت جو موت ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ سفید بال بھی نذیر ہیں، جس کو سفید بال آ جائے پھر اس کو شرم اور حیا کرنی چاہیے۔ دنیا کے دھندوں سے توجہ تھوڑی کم کر دینی چاہیے، انسان کو اللہ اللہ کے رسول کی طرف راغب ہو جانا چاہیے، اور انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے موت کے لیے کہ اب تو موت کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں میں۔
اور معلوم نہیں کب دستک ہو جائے اور کب بلانے والا آ جائے اندر سے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں عمر دے کے، پختہ عمر دے کے، بلوغت کی عمر دے کے عقل بھی دے دی جو دین کو سمجھنے کے لیے چاہیے تھی، اور عقل کے ساتھ ہم نے اپنا نبی بھی بھیج دیا جو ڈرانے والا تھا، جس نے ڈرانے کا حق ادا کر دیا۔ انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار فاتقوا النار، لوگوں آگ سے بچو، انذرتکم النار میں نے ڈرانے کا حق ادا کر دیا، انذرتکم النار میں نے ڈرانے کا حق ادا کر دیا، انذرتکم النار۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ کے رسول کی بات نہیں پہنچی مجھ تک، یا اللہ کے رسول کا انذار نہیں پہنچا، اللہ کے رسول کی تنبیہ نہیں پہنچی ہم تک۔ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی، اس پہ اللہ نے حجت قائم کر دی۔ حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میں تو یہ مصروف تھا، بڑی مصروفیت تھی، بڑا کاروبار تھا، بڑے دھندے تھے دنیا کے، انسان یہ بہانہ نہیں کر سکے۔ آج تو انسان خواہ کتنا اپنی زبان سے کہتا رہے ہاں جی فراغت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، بڑے کام ہے، بڑی مصروفیت ہے، یہ دنیا میں تو انسان کا شیطان اور نفس جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے آگے انسان یہ بہانہ نہیں کر سکے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب ان کی چیخو پکار کا یہ ہوگا، فذوقوا، ذوقوا کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ ذوق، اور تثنیہ ذوقا اور جمع ذوقوا۔ فذوقوا پس ذائقہ چکھو، مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا وہاں سے، کوئی مشکل کشا نہیں ہوگا، کوئی حاجت روا نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی پیر صاحب، کوئی حضرت صاحب، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کچھ نہیں۔ جہنم میں جو چلے جائیں گے کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا الا جس کی اللہ مدد کرنا چاہے۔ اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بھی اللہ کے محتاج، اور اللہ کے اولیاء بھی اللہ کے محتاج، نیک اور صالح، مجاہد اور شہید جتنے بھی اس دنیا میں ہیں سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان کو جواب یہی دیا جائے گا جو چیخو پکار کریں گی کہ فذوقوا، اس آگ کا مزہ چکھو، فما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے آج کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آگ سے پناہ دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب کا وارث بنایا ہمیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس آیت کو جا کے ایک بار نہیں 100 بار پڑھیں گھر میں، اور اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کا وارث بنا کے کتنا بڑا فضل کیا ہے ہم پہ، اور جو لوگ اس وراثت کی قدر نہیں کر رہے وہ کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے سعادت سے محروم ہیں وہ لوگ۔ اور اس وراثت کا حق یہی ہے، جو آدمی اس دنیا میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے، اس کتاب کی تعلیم کو عام کرے، اس کتاب کی اشاعت کرے، کتاب کو لوگوں تک پہنچائے، اس کتاب کو جتنا بلغوا انی ولو آیا، یہی وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جس کے پاس ایک آیت بھی ہے وہ شرم یا جھجک محسوس نہ کرے، دوسروں تک پہنچاؤ اللہ کا دین۔ اللہ کا دین اسی طرح ہم تک پہنچائے 1400 سال میں، چھوڑ دو گے تو آگے نہیں جائے گا۔ یہ بلغوا انی ولو آیا، اور دوسروں کو نہیں، اپنے بچوں کو سناؤ قرآن پڑھ کے، اپنی بیوی کو سناؤ، اپنے بھائیوں کو سناؤ، اپنے دوست احباب کو سناؤ۔ بیٹھ کے انسان وقت ضائع کرتا رہتا ہے، گپیں ہانکتے رہتے ہیں، ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ انسان کرنے والا کام تو یہ ہے کہ جو وراثت دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو، جس کا وارث بنایا اور جس کو خود اللہ نے فضل کبیر کہا ہے، اس وراثت کا انسان قدر کرے اور اس وراثت کا حق ادا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔